बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, सारे बच्चों। क्लास 5 साइंस हमने आगाज़ कर चुके हैं इसका कल से, तो आज हम इसका बाकायदा आगाज़ करने जा रहे हैं और आज से हम इसकी स्टडी स्टार्ट करेंगे। इससे पहले ये यूनिट क्या है, किन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेगा, ये हम इसके इंट्रोडक्शन में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज इसकी रीडिंग का आगाज़ करते हैं। क्लासिफिकेशन मीन्स sorting out things into groups on the basis of similarities and differences among them. Figure 1.1 shows three groups of objects. In each group, things are put together on the basis of some similarities among them. For example, all the things of group A are made of metals. The things of group B are books, and those of group C are fruits. हम किसी भी चीज़ की क्लासिफिकेशन करते हैं, उनकी ग्रुपिंग करते हैं, या तो ऐसी चीज़ों की बुनियाद पर जो उनमें एक जैसी हों, या फिर ऐसी चीज़ों की बुनियाद पर जो उनमें एक जैसी ना हों, यानी सिमिलैरिटीज़, मुमासलत, मिलती जुलती, या डिफरेंसेस यानी तजादात, या आपस में जो उनकी मुखालफत होगी या एक दूसरे से चीज़ें जो मुख्तलिफ होंगी, उनकी बेसिस पे हम लोग ग्रुपिंग करते हैं। इस ग्रुपिंग को क्लासिफिकेशन कहा जाता है। उन्होंने यहाँ पे ये तीन हमें मॉडल्स दिए हैं। सबसे पहला मॉडल जो है वो कटलरी का है। कटलरी यानी हम खाने के लिए जो यूज़ करते हैं चीज़ें, उनमें प्लेट, कांटा, चम्मच और ये जो नाइफ़ है ये शामिल है। बटर नाइफ़ इसको कहते हैं, ये इनमें शामिल है। ये सारी एक ही मेटल से बनी है। ये इनकी सिमिलैरिटी है, इनकी खूबी है कि ये आपस में एक जैसी हैं। दूसरा ग्रुप जो है वो हमारे पास किताबों का है। किताबें, ये देखने में इनका मेटल भी एक जैसा है, लेकिन इसके साथ साथ इनकी और बहुत सारी क्वालिटीज़ आपस में सेम में पढ़ी जा सकती हैं। इनमें इल्म होता है, इनसे हमारे दिमाग को रोशनी मिलती है, शऊर मिलता है। ये सारी बातें इनमें सेम हैं। तीसरा ग्रुप हमारे पास फ्रूट्स का है। इनमें भी सिमिलैरिटी है कि कुदरती तौर पे यानी ऑर्गेनिकली ये ग्रोन अप होते हैं, पलते बढ़ते हैं, और फिर हमारी सेहत के लिए सारे के सारे बहुत फ़ायदा मंद हैं। ये इनमें सिमिलैरिटीज़ हैं। तो हमने तीन एग्जांपल्स देखी हैं। फिगर 1.1 ग्रुपिंग ऑफ आइटम्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस, कि हमने तीन ग्रुप देखे जिनको आपस में सिमिलैरिटी या डिफरेंसेस की बेसिस पर ग्रुप किया गया है। ये उसकी एक मिसाल है। इन दिस यूनिट, इस यूनिट में वी विल स्टडी डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ लिविंग थिंग्स एंड कंपेयर देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। हम कोशिश करेंगे कि हम मुख्तलिफ़ किस्म की जानदार चीज़ों को, लिविंग थिंग्स को स्टडी करें और उनकी जो करैक्टरिस्टिक्स हैं, जो खूबियाँ हैं, उनके बारे में भी मुतालिया करें, उनको डिस्कस करें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, our first topic is classification of living things. There are millions of living organisms in the world. दुनिया में बेशुमार जानदार हैं। Scientists have grouped them on the basis of similarities in their characteristics. साइंसदानों ने ये किया है कि जो उनमें आपस में एक दूसरे से मिलती जुलती खूबियाँ हैं, उनकी बुनियाद पे इनकी ग्रुपिंग कर दी है। Grouping of living organisms on the basis of similarities and differences in their characteristics is called classification of living things. जब हम ग्रुपिंग करते हैं और उस ग्रुपिंग की बुनियाद ये होती है कि उनमें आपस में मिलती जुलती चीज़ें कौन सी हैं और ना मिलने जुलने वाली या मुख्तलिफ चीज़ें कौन सी हैं, इस तरह से उनको आपस में अलग अलग ग्रुप बना देना, ये कहलाता है क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स। Classification of living things is essential for making their study easier. सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि इससे हमें उनकी स्टडी में आसानी मिलती है। ग्रुपिंग हो गई, बहुत सारी चीज़ें बीच में से निकल गई और बहुत कम चीज़ें रह गई, उनके बारे में अब हम तफसील से पढ़ सकते हैं। ड्यूरिंग क्लासिफिकेशन, साइंटिस्ट एग्जामिन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन अनफेमिलियर ऑर्गेनिज्म एंड फाइंड इट्स प्रॉपर ग्रुप। स्टडी के दौरान करते क्या हैं साइंटिस्ट, ये उनकी जो करैक्टरिस्टिक्स हैं, जो आपस में अनफेमिलियर ऑर्गेनिजम्स हैं, आपस में मिलते जुलते या एक जैसे नहीं होते हैं, उनको तलाश करते हैं, करके उनका एक ग्रुप बना देते हैं। दे आल्सो सजेस्ट नेम फॉर द ऑर्गेनिज्म ऑफ इट्स आइडेंटिफिकेशन। उस ग्रुप बनाने के बाद उसका नाम भी रखा जाता है ताकि बाद में उसकी पहचान हो सके। तो इसमें बताया जा रहा है कि साइंसदानों का काम ये होता है कि वो चीज़ों को पढ़ते हैं और देखते हैं उनमें कौन सी चीज़ें उनको एक दूसरे से मुख्तलिफ करती हैं या एक दूसरे से मुमासलत देती हैं, रिजेंबलेंस देती हैं। उस बेस पे उनका ग्रुप बना दिया जाता है, फिर उस ग्रुप को एक नाम दे दिया जाता है। यहाँ हम देखते हैं इसका नाम दिया गया है कटलरी, बुक्स, फ्रूट्स।
تو یہ آن دا بیسس آف دیئر کوالٹیز، ان کی جو کریکٹرسٹکس ہیں ان کی بیسس پہ ان کو اکٹھا کیا گیا ہے اور ان کو ایک نام دے دیا گیا ہے۔ اب ہمارے سامنے اگر فروٹس نہیں بھی آتے لیکن ہمیں کوئی کہتا ہے کہ ڈو یو نو دا گروپ آف فروٹس، کیا آپ فروٹس کے گروپ کے بارے میں جانتے ہیں؟ آف کورس وی نو، ہم جانتے ہیں۔ اسی طرح یہ جو گروپ ہے اس کا نام ایسا رکھا گیا کہ اس کے نام سے پہچان ہو اس کی، اس کا نام ہے بکس۔ بکس مینس وی نو ویری ویل، اچھی طرح سے ہم جانتے ہیں کہ بکس کے گروپ کا کیا مطلب ہوگا، تو یہ ہمیں بڑی آسانی دیتا ہے۔ فار ایگزامپل ہم اس گروپ کا نام رکھ دیتے ہیں بکس اور اس کا رکھ دیتے ہیں فروٹ، تو بن گیا نا مسئلہ۔ اس لیے سوچ سمجھ کے نام رکھے جاتے ہیں ان کی کوالٹیز کے حساب سے، سملیرٹیز کے حساب سے، جو ہمیں بعد میں سہولت دیتا ہے۔ یو نیڈ ٹو نو، آپ کو یہ جاننے کی ضرورت ہے۔ دو تین اہم باتیں ہیں۔ دا باڈیز آف آل دا لیونگ تھنگز آر میڈ اپ آف ویری اسمال یونٹس کالڈ سیل۔ جتنے بھی جاندار ہیں ان کے جسم کی سب سے چھوٹی یونٹ، سب سے چھوٹی اکائی ہے جس کو کہتے ہیں سیل۔ سارے کے سارے جاندار ان سیلز سے مل کر ہی بنے ہیں۔ The organisms whose bodies consist of single cell are called unicellular organisms۔ وہ سارے جاندار جو بہت چھوٹے ہیں، اتنے چھوٹے ہیں کہ ایک ہی سیل سے بنے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے لیے ہم خاص ورڈ، ایک ٹرم یوز کرتے ہیں جسے کہتے ہیں یونی سیلولر آرگنزمز۔ وہ ایک ہی سیل پہ مشتمل ہوتے ہیں، سیل کا سائز بہت چھوٹا ہوتا ہے، عام آنکھ سے نظر بھی نہیں آتا، اس کو دیکھنے کے لیے ہمیں مائکروسکوپ وغیرہ کی ہیلپ چاہیے ہوتی ہے، تو اسے ہم کہتے ہیں یونی سیلولر آرگنزم۔ The organisms whose bodies are made up of more than one cells are called multicellular organisms۔ ایسے جاندار جن کی جسم ایک سے زیادہ سیل سے مل کے بنتے ہیں ان کو ہم ملٹی سیلولر آرگنزم کہتے ہیں۔ یہ 2 سیل بھی ہو سکتے ہیں، یہ 2 لاکھ سیل بھی ہو سکتے ہیں، 2 ملین ٹریلین بھی ہو سکتے ہیں۔ جیسے انسانی جسم ہے تو اس میں ٹریلینز آف سیلز ہیں، تو یہ ایک سیل سے بڑے ہیں، لیکن کتنے بڑے ہیں اس کی ابھی ہم کوئی ڈیٹیل نہیں پڑھ رہے، لیکن ایک سیل سے بڑے ہیں تو وہ ملٹی سیلولر ہیں، یعنی ان میں ایک سے زیادہ سیلز پائے جاتے ہیں۔ تو آج ہم نے پڑھا سب سے پہلے کلاسیفیکیشن کیا ہے۔ کلاسیفیکیشن ہے کہ آن دا بیسس آف سملیرٹیز یا ڈفرینسز کے آپس میں مشابہت کے لحاظ سے، ملتے جلتے ہونے کے لحاظ سے، یا آپس میں تضادات کے لحاظ سے، آپس میں مختلف ہونے کے لحاظ سے ہم گروپ چیزوں کو، جانداروں کو گروپس میں تقسیم کرتے ہیں، اس عمل کو کہتے ہیں کلاسیفیکیشن۔ پھر ہم نے سمجھا کہ وہ جو ایک جیسی خوبیوں والے ہوتے ہیں ان کا ایک گروپ بناتے ہیں اور اس خوبی کی ہی بیس پہ اس کا نام رکھ دیا جاتا ہے۔ جو اس کی مین خوبی ہوگی ہم اس میں سے کسی 2-3 خوبیوں میں سے کسی ایک خوبی پہ اس کا نام رکھ دیں گے۔ جیسے اس کا نام بکس ہے تو ہم اس کا نام اسٹڈی بھی رکھ سکتے ہیں، اس کا نام ایجوکیشن بھی رکھ سکتے ہیں، اس کا نام نالج بھی رکھ سکتے ہیں۔ یہ فروٹس ہیں، ہم ان کا نام ہیلتھ بھی رکھ سکتے ہیں، ہم ان کا نام آرگینکس بھی رکھ سکتے ہیں، ہم ان کا نام ہیلدی آئٹمز بھی رکھ سکتے ہیں۔ یہ ہے تو ہم اس کا نام کٹلری بھی رکھ سکتے ہیں، ہم اس کا نام ڈائننگ بھی رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے جو 3-4 بڑی خوبیاں ہیں ان میں سے کسی ایک خوبی کو لے کے ہم اس گروپ کا نام رکھتے ہیں۔ وہ نام ہمیں فیسیلیٹیٹ کرتا ہے، سہولت دیتا ہے کہ ہم نام سے ہی پہچان جائیں، ہمیں آئیڈیا ہو جائے کہ اس میں کیا ہوگا۔ اس چیپٹر میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ ملینز آف لیونگ تھنگس ہیں، بے شمار جاندار چیزیں ہیں، کسی بھی سائنٹسٹ کے لیے پاسبل نہیں ہے کہ وہ ساری چیزوں کے بارے میں پڑھ سکے۔ اس لیے پہلے ان سارے جانداروں کو گروپس میں تقسیم کیا گیا۔ وہ گروپس چاہے پرندوں کا گروپ بنا دیا جائے کہ ان کی جو مین آپس میں سملیرٹی ہے، مشابہت ہے، وہ یہ ہے کہ اڑتے ہیں، یا اس میں آپ انسیکٹس لے لیں، حشرات، کیڑے مکوڑے۔ کیونکہ یہ زمین پہ رینگتے ہیں۔ ان میں آپ ایسی چیزوں کا لے لیں جیسے فار ایگزامپل جو زیر زمین چیزیں رہتی ہیں ان کے بارے میں، یا جو چوپائے ہیں جن کی 4 ٹانگیں ہیں، اینیملز، ان کے بارے میں، تو بہت ساری خوبیاں ان کی آپس میں ایک جیسی ہوتی ہیں۔ تو اس لحاظ سے ہم ان کی گروپنگ کرتے ہیں۔ گروپنگ کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جب ایک گروپ کو پڑھنا شروع کرتے ہیں تو ہم زیادہ ڈیٹیل سے پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد انہوں نے شارٹ ہمیں یہ بتایا ہے کہ جتنے بھی باڈیز ہیں، جتنے بھی اجسام ہیں زندہ چیزوں کے، ان کی جو بیسک یونٹ ہے، بیسک اکائی ہے، وہ سیلز ہیں، سیل سے مل کے بنتے ہیں۔ جو ایک ہی سیل سے مل کے بن جاتا ہے، اتنا چھوٹا جو جاندار ہوتا ہے اس کو یونی سیلولر کہتے ہیں، جس میں 2 یا 2 سے زیادہ سیلز ہوتے ہیں، جن میں بہت چھوٹے بھی ہیں، بڑے بھی ہیں، ہمارے جیسے بھی ہیں، ہم سے بڑے بھی ہیں، وہ سارے ملٹی سیلولر کہلاتے ہیں۔
امید ہے ٹاپک کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. مزید اگر کسی چیز کی ڈیفینیشن چاہیے، کلیریفیکیشن چاہیے، ایکسپلینیشن چاہیے، آپ کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں. اپنا اور اپنے چینل کا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.